اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم عید کیسے منائیں۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا، خوشی کا موقع آیا۔ اس خوشی پر خوشی منانا عین انسانی فطرت ہے۔ ہمارا دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام خوشی کے موقع پر خوش ہونے کا حق دیتا ہے، انسانی ضروریات اور خواہشات کی جائز تکمیل کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اسلامی طریقے سے منانے کی ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن کا آغاز نماز فجر سے کریں۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 700 سے زیادہ بار اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جا بجا اس کی تلقین فرمائی اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے حبیب فرما دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں۔ ایک اور جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی یاد قائم کرنا، کیونکہ نماز قائم کرنے والا اپنے عمل سے اس بات کی ظاہری گواہی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری یاد میں نماز قائم کرو۔ کیونکہ نماز قائم کرنے سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرب خداوندی کا ذریعہ قرار دیا اور نماز پڑھنے کے عمل کو اللہ رب العزت سے گفتگو قرار دیا، یعنی نمازی دوران گفتگو اپنے رب سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ عید کے دن نماز کے بعد اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کی بار بار تلقین کی گئی ہے اور اسے تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے میل کچیل دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کی میل اور زنگ دور کرنے والی چیز ذکر الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ذکر الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں اور امن میں، ہر حال میں ذکر الہی کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد عید الفطر کے روز کی سنتیں اور مستحبات خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلے جانا، نماز سے پہلا صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پیشتر 3 یا 5 یا کم و بیش مگر تا کھجوریں، ورنہ کوئی میٹھی چیز کھا لینا، خوشی ظاہر کرنا، آپس میں مبارکباد دینا، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا، کثرت سے صدقہ دینا، بعد نماز
عید مسافہ کرنا اور معانقہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، وہ آپ کی پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق اور تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اگر تم گواہ رہو میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا، میں نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا، میں نے ان عید کے دن ذکر کرنے والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے باہر آیا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے کہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزوں کی طہارت ہو جائے اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان بھی اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مال کے نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی شرط نہیں۔ نابالغ اور مجنون اگر مال کے نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ نماز عید کے بعد اپنے گھر والوں کو آ کر سلام کریں، بچوں کو عیدی دیں، اپنے والدین اور رشتہ داروں سے عید مبارک کہیں اور اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں جیسا کہ والدین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ ہمارے روزے اور نمازیں قبول فرمائے اور ان کے بدلے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔